کسی کا ایک جوان جاتا ہے پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے، باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے، لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے، سنبھل کے چلیے، کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو، جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا ہے، جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں، بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں، محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں، ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہیں، صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا، لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک، پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں چلو جی اب چلتے ہیں، سونے کا وقت ہو گیا ہے، جب دنیا چھوڑ کے چلی آتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں، بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا، بچے دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے؟ مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیرا ایک نہیں تو کندر اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے، ایک بچا ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ تاریخ گواہ ہے، خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی، تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلے تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پہ ادا کیا ہے کربلا والوں نے، شریعت کے قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں، کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر واہ رے زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا، ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا، اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا، ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سیدہ زینب سامنے آئی، لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں علی کی بیٹی کا تیور دیکھو، جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی، چہرے پہ پردہ پڑا گئے، تیور بدل گئے، لہجہ علی کا تھا، خبردار جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے، اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی، اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی، وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی، کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا، مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے، جب رات کی پہلی آئی ہے، یار جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نہ اوڑھ ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی، خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر واہ رے زینب تیری جرت کو سلام، بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں، حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی، رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا، انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے، خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی
जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है? कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं? कहा ये राकिबे दोशे पैगंबर का लाशा है। ये जो कब्र छोटी सी या असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है। बास तारीखों में ये भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है। ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं। ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है? रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है? कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगी ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है। रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन? कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा अप्पा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मख्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। कहा ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहाँ रही है? कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है। आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की कसम